ہاں پیارے اسلامی بھائیو، تمام اسلامی بھائی متوجہ ہو جائیں۔ دیکھیے ہمارا تمرین نمبر 3 میں جز الف ہو گیا ہے، جز با ہمیں شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جز با میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں۔ یعنی انہوں نے تقریباً 7 جملے دے رکھے ہیں اور ان 7 جملوں میں انہوں نے اعراب کی غلطی کی ہے، ہمیں اس غلطی کو درست کرنا ہے، اور وہ غلطی درست کرنے کے لیے ہمارے ذہن میں جملے اسمیہ کے متعلق جتنے قواعد ہیں وہ سارے قاعدے ذہن نشین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارے قاعدے جلدی سے پھیر لیجئے، میں بول رہا ہوں سارے قاعدوں کو، آپ دیکھ لیجئے۔ دیکھیں آپ نے قاعدہ نمبر 1 پڑھا، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں، اور پہلے کو مسند الیہ اور دوسرے کو مسند بھی کہتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ آپ نے پڑھا کہ مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے اور خبر عام طور سے نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا قاعدہ آپ نے پڑھا کہ خبر اگر معرف باللام ہو تو کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ایک ضمیر لائی جاتی ہے۔ چوتھا قاعدہ آپ نے پڑھا کہ عام طور سے مبتدا پہلے ہوتا ہے اور خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی خبر بھی پہلے آ جاتی ہے۔ قاعدہ نمبر 5 آپ نے پڑھا کہ فاعل اور مفعول، فاعل اور نائب فاعل کی طرح، ٹھیک ہے، یہ مبتدا اور خبر بھی مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ان پر علامت رفع آتی ہے، اور علامت رفع 3 ہیں، ضمہ، الف اور واو، تو ان 3 میں سے ہی کوئی ایک علامت آتی ہے۔ قاعدہ نمبر 6 آپ نے پڑھا کہ مبتدا کی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ ہوتی ہے اور کبھی جار مجرور ہوتی ہے۔ مبتدا کی خبر جب مفرد ہوتی ہے تو واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر اور مؤنث میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر مفرد سے مراد وہ ہے جو کہ مرکب کے مقابلے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مفرد چاہیں واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر 7 آپ نے پڑھا کہ مبتدا کی خبر اگر اگر جملہ ہے، اب وہ جملہ چاہے جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو، کچھ بھی ہو، تو اب جملے کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو کہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہوگی، اور وہ ضمیر جو ہے مبتدا کے مطابق ہوگی، واحد و تثنیہ ہونے میں بھی، جمع ہونے میں بھی، اور مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی، ٹھیک ہے۔ جیسا مبتدا ہوگا ویسے ہی وہ خبر آئے گی۔ قاعدہ نمبر 8 آپ نے پڑھا کہ مبتدا کی خبر اگر جار مجرور ہو تو یہ جار مجرور جو ہے ایک فعل محذوف سے متعلق ہوں گے یا شبہ فعل محذوف سے متعلق ہوں گے، اور یہ فعل اور شبہ فعل ایسا یہ جو ہے مبتدا کے مطابق ہوں گے، یعنی مبتدا اگر مفرد ہے تو یہ بھی مفرد، تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ، جمع ہے تو یہ بھی جمع، اور مذکر و مؤنث میں بھی مطابقت رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ قاعدہ نمبر 9 آپ نے پڑھا کہ مبتدا اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث اور جمع مؤنث دونوں آ سکتی ہے۔ قاعدہ نمبر 10 آپ نے پڑھا کہ مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مذکر لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس تمرین کو حل کریں جز با میں۔ جز با میں آپ کا پہلا جملہ ہے الکتب مفیدونا، پہلا جملہ کیا ہے؟ الکتب مفیدونا، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ ہے ہمارا، آئیے ہم اس کو بورڈ پر حل کرتے ہیں اور پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ جی پیارے اسلامی بھائی، اس میں ہمارا پہلا جملہ ہے الکتب مفیدونا۔ الکتب مفیدونا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ صحیح ہے؟ غلط۔ جی کیا غلط ہے حضور، اس میں کبھی کیا بھی غلطی ہے؟ مبتدا میں کبھی بھی الف لام نہیں آئے، مبتدا میں الف لام نہیں آئے گا۔ نہیں الف لام تو آ سکتا ہے، یہ غلط ہے، مبتدا پر تو غلطی الف لام دوسرے آنا پر۔ ہی ہے۔ میں عرض کرتا یہ ہوں حضرت مفیدتن یا مفیدتن ہوگا یا مفیداتن ہوگا؟ ماشاء اللہ، یہ ہمارے ماسٹر صاحب نے بہت پیارا جواب دیا ہے۔ دیکھیے ہم قاعدہ نمبر 9 کو دیکھیں۔ قاعدہ نمبر 9 ہمارا یہ ہے کہ مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، تو ہم نے دیکھا الکتب جو ہے ہمارا الکتب، تو یہ جمع ہے کتابن کی، کس کی جمع ہے؟ کتابن کی، اور کتاب جو ہے ہمارا وہ مذکر غیر عاقل ہے، اور مذکر غیر عاقل کی یہ جمع مکسر ہے،
ٹھیک ہے. اور جب مذکر غیر عاقل کی جمع مکسر اگر مبتدا بن جائے تو اس کی خبر یا تو واحد مؤنث لائی جائے گی یا جمع مؤنث لائی جائے گی. لیکن یہاں پر خبر لے کر کے آئے ہیں مذکر جمع مذکر لے کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جمع لانا درست نہیں ہے, بلکہ کیا لے کر آئیں گے, واحد مؤنث یا جمع مؤنث. تو الکتب مفیداتن یہ لے کر کے آئیں گے ہم, مفیداتن. اور اگر چاہیں تو یہاں پر ہم الکتب مفیدتن یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ترکیب کیا ہو جائے گی, تو ترکیب بالکل آسان ہے. الکتب ہو جائے گا آپ کا مبتدا اور مفیداتن یہ ہو جائے گا آپ کی خبر. ٹھیک ہے, یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ, ٹھیک ہے, خبریہ ہوا. ٹھیک, یہ جملہ ہو گیا آپ کا مکمل. اب آ جائیے اس کے آگے والے جملہ نمبر 2 پر. جی, جملہ نمبر 2 ہے ہمارا الزیدانی شاعر. غلط حضرت. جی, الزیدانی شاعر. جی پیارے اسلامی یہ بتائیے غلط ہے یا صحیح ہے؟ غلط ہے. جی غلط ہے. اس میں صحیح کیا ہونا غلط ہے چاہیے؟ حضور. جی تسنیہ کرنا چاہیے, شاعرانی. جی تسنیہ آنا تھا. جی ماشاء اللہ. کون سا قاعدہ جاری ہو رہا ہے اس میں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب خبر مفرد ہو تو وہ مبتدا تثنیہ واحد جمع مذکر مؤنث ہونے میں مبتدا کے مطابق ہوگی. جی اس میں ماشاء اللہ ہمارا قاعدہ نمبر 8 نہیں 6 قاعدہ نمبر 6 قاعدہ نمبر 6. جی قاعدہ نمبر جی جی 6. جی قاعدہ نمبر 6 اس میں ہمارا جاری ہو رہا ہے. اور قاعدہ نمبر 6 یہ ہے کہ مبتدا کی خبر جب مفرد ہوتی ہے تو وہ واحد تثنیہ و جمع ہونے میں اور مذکر اور مؤنث ہونے میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. تو اب یہاں پر مبتدا آپ کا الزیدانی جو ہے یہ مبتدا ہے آپ کا تثنیہ, اور شاعر یہ خبر آ رہی ہے مفرد, وہ واحد خبر آ رہی ہے. لہذا خبر کو بھی یہاں پر آپ تثنیہ لے کر کے آئیں گے. تو کیا کر دیں گے آپ, شاعرانی, اس کو کر دیں گے آپ شاعرانی. ٹھیک ہے, شاعرانی. اب ترکیب کیسے کر دیں گے آپ اس کی, تو ترکیب بالکل آسان ہے. الزیدانی ہو جائے گا آپ کا مبتدا, ٹھیک ہے, اور شاعرانی یہ ہو جائے گا آپ کا خبر. ٹھیک ہے, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. شاعرانی اس میں فاعل ہو جائے گا نا. ہاں ہو تو جائے گا, لیکن ابھی وہ ترکیب ہم نے جو 1-2 سمجھا دی آپ کو, بس وہی یاد رکھیں. اس طریقے سے بہت لمبی ہو جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کیا کہیں, الزیدانی مبتدا اور شاعرانی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ بہت بڑھیا. اس کے بعد میں ہمارا تیسرا جملہ آ رہا ہے. کسی اسلامی بھائی کا مائک آن ہے وہ آف فرما لیں, مائک آف فرما لیں تمام اسلامی بھائی. جی تیسرا جملہ آ رہا ہے ہمارا خالد قائم. خالد قائمون ہے. جی قائم من دیا ہے اس کے اندر. جی غلط حضرت. تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. بالکل غلط ہے. دونوں مرفوع ہوگا. جی ماشاء اللہ, اس لیے کہ آپ نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے کہ مبتدا خبر کے اندر دونوں 5 نمبر قاعدہ. مرفوع ہوتے ہیں, تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے, مرفوع کریں گے. قاعدہ نمبر 5 فاعل اور نائب فاعل کی طرح مبتدا اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. جی ماشاء اللہ بہت بڑھیا. خالدون ہے ہمارا مبتدا, اور قائمن اس کو ہم صفت مشبہ وہ اس میں فاعل والی بھی ترکیب کر سکتے ہیں, شاعرانی کے اندر بھی کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا, لیکن ہم ڈائریکٹ آپ کو بتا رہے ہیں ابھی خبر, کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا, جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے نا. چلیے اس کے بعد میں جملہ نمبر 4 آ رہا ہے ہمارا الرجال قائمون. جملہ نمبر 4 ہے ہمارا الرجال قائمون. کیا یہ صحیح ہے؟ غلط ہے. قائمتن. جی اس میں کیا غلطی ہے حضرت؟ تو قاعدہ اگر مبتدا مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو
جی تو خبر واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے. جمع یہاں پہ ماشاء اللہ واحد مذکر آیا ہے، حالانکہ غلط ہے. اس کو واحد مؤنث لائیں یا پھر جمع مذکر لائیں، جمع قائمتن یا مذکر لائیں. قائمون. جی قائمتن لے کر کے آئیں یا قائمونا لے کر کے آئیں. ماشاءاللہ بہت بڑھیا. چلیے قائمون. ہم اس کو قائمونا کر دیتے ہیں. قائمونا ٹھیک ہے. اسلامی بھائی کا مائک آن ہے، آف فرمائیں. جی پیارے اسلامی بھائی اب دیکھیے اس کی پوری والی ترکیب کہلا دیتے ہیں ہم آپ کو، اور پوری والی ترکیب کو آپ ہر ایک جگہ سیٹ فرما لیجئے گا. یہ الرجالو ہے آپ کا مبتدا، ٹھیک ہے، اور قائمونا ہے آپ کا اسم فاعل. اسم فاعل صیغہ کا ہے آپ کا، تو صیغہ ہے آپ کا یہ جمع مذکر. جمع مذکر ٹھیک ہے، صیغہ آپ کا یہ جمع مذکر ہو گیا. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر اسم فاعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ اس اسم فاعل کا بھی فاعل بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو قائمونا کے اندر ایک ضمیر ہے، ٹھیک ہے، وہ ضمیر ہے ہم ضمیر. تھوڑا پانی کی سیاہی بھی ختم ہو رہی ہے. ہم ضمیر ٹھیک ہے، قائمونا کے اندر ہم ضمیر پوشیدہ ہے. جی قائمونا کے اندر ہم ضمیر ہے جو کہ ہماری پوشیدہ فاعل بنے گی. ٹھیک ہے، فاعل. یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ بول دیں گے اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر. اب یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے جی پیارے اسلامی بھائیو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی ہمارے پیارے اسلامی بھائی نے ایک سوال فرمایا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ فعل یا شبہ فعل کو ہم کیسے پہچانیں، یعنی جملہ فعلیہ کہاں کہنا ہے اور شبہ جملہ اسمیہ کہاں کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے اس میں ہمارا ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے شبہ فعل. فعل کسے کہتے ہیں؟ تو فعل ہمارا فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، فعل نہی ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے فعل کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی جملہ ان سے اگر شروع ہوتا ہے تو اس کو جملہ فعلیہ خبریہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی جملہ شبہ فعل سے شروع ہوتا ہے، شبہ فعل سے مراد جیسا کہ ہمارا اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسم تفضیل ہے، اسم ظرف ہے، اسم آلہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مشتقات جو ہیں مشتقات، جو بھی جملہ مشتقات سے شروع ہوگا تو اس جملے کو شبہ جملہ اسمیہ کہا جائے گا. کیا؟ شبہ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے نا، تو اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ وغیرہ یہ سارے کے سارے شبہ جملہ اسمیہ کہلاتے ہیں اگر جملے ان سے شروع ہیں تو. ٹھیک ہے نا، اور باقی اگر فعل سے شروع ہیں تو جملے فعلیہ کہلاتے ہیں. الرجال قائم، اس کا ترجمہ ہوگا مرد کھڑے ہیں. چلیے سب کا ترجمہ دیکھ لیجئے شروع سے. الکتب مفیدون، کتاب، یہ جملہ غلط ہے، صحیح ہوگا الکتب مفیداتن. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا کتابیں فائدے مند ہیں. دوسرا جملہ ہمارا الزیدانی شاعر، یہ غلط تھا، صحیح یہ تھا الزیدانی شاعرانی. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہوگا کہ 2 زید شاعر ہیں. تیسرا جملہ ہمارا خالد قائم. ٹھیک ہے، قائم من دیا انہوں نے، اور صحیح کیا ہے خالد قائم. اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ خالد کھڑا ہے. چوتھا جملہ ہے ہمارا الرجال قائم، یہ غلط تھا اور صحیح یہ تھا الرجال قائمۃ یا قائمون. اس کا ترجمہ ہوگا مرد کھڑے ہیں. چلیے اب ہمارا 5واں جملہ آ رہا ہے. 5واں جملہ ہے ناصر متعلمۃ. ٹھیک ہے، ناصر متعلمۃ. اب یہ بتائیے یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. غلط ہے. کیا قاعدہ غلطی نمبر آ 6 رہی ہے کے اس میں؟ مطابق اس میں اصل سے مفرد مبتدا واحد ہونا مذکر ہے چاہیے. اور وہ متعلمون ہونا چاہیے. ناصر اس میں فاعل مذکر ہے تو یہ اس کا مذکر فاعل بھی ہونا چاہیے. مذکر آپ ہونا نے پیچھے قاعدہ نمبر 6 پڑھا کہ خبر اگر مفرد ہوتی ہے تو وہ مذکر و مؤنث ہونے میں، واحد تثنیہ و جمع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. تو لہذا ناصر یہ مبتدا ہے اور متعلمۃ جو خبر آ رہی ہے یہ متعلمۃ نہیں بلکہ متعلم ہونا چاہیے. ناصر طالب علم ہے. ٹھیک ہے، اور خیال رہے پیارے اسلامی بھائیو یہ جو ناصرون ہے نا، ناصرون یہ معنی کے اعتبار سے نہیں ہے کہ ناصرون کا معنی آتا ہے مدد کرنے والا.
بلکہ یہاں پر ناصرن یہ ایک ناصر نام ہے، ایک شخص کا نام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناصر نام کے ہوتے ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے نا. تو یہ نام ہے، لہٰذا یہ علم ہے اور یہ معرفہ ہے، اور اس کا یہاں پر مبتدا بننا صحیح ہے. حضرت اس کو وہ بھی بتا سکتے ہیں نا، جیسا آپ نے پیچھے ترکیب کی تھی ضارب زیدن، اگر اس طرح سے مدد معنی کے اعتبار سے کریں گے تو یہ پھر خبر ہی بنے گی، مبتدا بنے گا، خبر نہیں بنے گا. ہاں اگر معنی کے اعتبار سے کریں گے تب. ٹھیک ہے جی جی. جی جی ماشاء اللہ. تو معنی کے اعتبار سے کریں گے تو متعلی مدد کرنے والا ایسا ہوگا. معنی کے اعتبار سے ہاں، طالب علم مدد کرنے والا. ٹھیک ہے، مدد کرنے والا طالب علم ہو جائے گا یہ. چلیے اب اس کے بعد میں آتا ہے ہمارا چھٹا جملہ. چھٹا جملہ ہے المرأۃ جالسن. کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ غلط. جی یہ جملہ ہمارا غلط ہے. صحیح کیا ہونا چاہیے؟ جالستن یا جالسات. جالستن. نہیں، جالی ستون ہونا چاہیے جالی بس. ستون یا جالی ساتون؟ نہیں نہ جالی نہ ساتون نہیں جالستن آئے ہونا گا، چاہیے. صرف جالی ستون رہے گا، کیونکہ المرأۃ جو ہے یہ ہمارا واحد ہے، اور واحد کے لیے جو خبر آئے گی وہ واحد ہی آئے گی. تو المرأۃ جالی ستن، عورت بیٹھنے والی ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے اب اس کے بعد میں جملہ نمبر 7 ہے ہمارا غلام قائم. جی کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے. جی یہ غلط حضرت ہے. یہ غلط ہے اس اعتبار سے کیونکہ یہ جو غلام ہے یہ نکرہ ہے اور معرفہ جی ہونا چاہیے تھا یہاں پر الغلام اگر کر دیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا. صحیح ہو جائے گا. ماشاء اللہ بہت بڑھیا. اس کو ہمیں الغلام قائم کرنا پڑے گا تب یہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے چلیے ماشاء اللہ بہت بڑھیا. اس کے بعد میں ہماری تمرین نمبر 3 میں تیسرا پیراگراف آ رہا ہے جیم. اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ قواعد کا خیال رکھتے ہوئے درج ذیل 2 الفاظ سے جملہ اسمیہ بنائیے. حضرت یہ جی تو جیم ہے آپ کا قواعد کا خیال رکھتے ہوئے درج ذیل 2 الفاظ سے جملہ اسمیہ بنائیے. ٹھیک ہے تو آپ نیچے دیکھیں کئی سارے الفاظ انہوں نے دے رکھے ہیں. ان الفاظ کو ہمیں ترجمہ کرنا ہے صحیح طریقے سے، اور ترجمہ کر کے ہمیں ان میں سے جو ہے ایک کو مبتدا بنانا ہے اور دوسرے کو خبر بنانا ہے. ٹھیک ہے اور مبتدا و خبر بنانے میں ہمیں قاعدوں کی بھرپور مدد لینا ہے، یعنی قواعد کی روشنی میں بنانا ہے. آپ نے پیچھے جو 10 قاعدے پڑھے ہیں ان سارے قاعدوں کو ذہن میں پختگی کے ساتھ یاد کیجئے. اس کے بعد میں آپ اس تمرین کو حل کیجئے. اب یہ تمرین ہم حل نہیں کرائیں گے، آپ کو خود حل کر کے آنا ہے. صرف ترجمہ ہم بتا دیتے ہیں سب کا. ٹھیک ہے ترجمہ لکھ لیجئے، الفاظ کے معانی لکھ لیجئے آپ لوگ جلدی سے. بحارن، بحارن یہ جمع ہے بحرن کی، جس کا معنی آتا ہے کئی سارے سمندر. اور مالحن اس کا معنی آتا ہے نمکین، یعنی مزے کے اندر نمکین ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے سمندر کا پانی کبھی دیکھا ہوگا پی کر تو وہ نمکین نمکین ہوتا ہے، نمک جیسا پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہی. تو مالحن کا معنی آتا ہے نمکین، نمکین مزہ. شمسن کا معنی آتا ہے سورج. طالع کا معنی آتا ہے طلوع ہونے والا. الرجل کا معنی مرد. اور صادقانی اس کا ترجمہ ہوتا ہے 2 سچ بولنے والے، یعنی 2 سچے مرد. الارض کا معنی آتا ہے زمین. اور قرویون، قرویون کا معنی آتا ہے گول، گول گول گول، جیسے ہے پرتھوی گول ہے وہی والا حساب. ہم یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے جس کا معنی آتا ہے وہ سب لوگ. اور معلمن، معلمن اس کا معنی آتا ہے استاذ یعنی سکھانے والا. اشجارن یہ شجرن کی جمع ہے جس کا معنی آتا ہے بہت سارے درخت. اور مثمرن، اسمرا یثمر اسمار اس کا معنی آتا ہے پھلدار، پھلدار یعنی پھل دینے والا، پھل رکھنے والا. یہ المسلموں کا معنی آتا ہے مسلمان. اور مفلحون یہ مفلحون جو ہے یہ فلاح، وہ افلاح یفلح افلاح، ٹھیک ہے اسی سے مفلحون یعنی کامیاب. ٹھیک ہے مفلحون کامیاب.
یہ کہیے کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے، اور جیرانن، جیران، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے جاریتن کی، جس کا معنی آتا ہے پڑوسی، ٹھیک ہے، اور صالحانی، صالحانی یہ تسنیہ کا صیغہ جس کا معنی آتا ہے دو نیک مرد۔ اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، قواعد کا خیال رکھتے ہوئے دو الفاظ سے آپ کو جملہ اسمیہ بنانا ہے، یعنی ایک کو مبتدا بنانا اور دوسرے کو خبر بنانا۔ آئیے میں پہلے والے سے آپ کو بنا کر کے دکھا دیتا ہوں بس۔ جیسے بحار مالحن ہے، تو آپ اس میں کیا کریں گے، آپ نے دیکھا کہ بحار جو ہے یہ اس وقت نکرہ ہے، آپ پہلے اس کو معرفہ کریں گے، یعنی الف لام لے کر آئیں گے۔ جب آپ اس پر الف لام لے کر کے آئے گے تو یہ ہو گیا البحارو، البحارو ہو گیا۔ اب اس کی خبر میں آپ دیکھیں تو خبر میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ البحار جو ہے بحار، تو یہ مذکر غیر عاقل کی جمع تکسیر ہے، اور مذکر غیر عاقل کی جو جمع تکسیر ہوتی ہے تو اس کی خبر جو ہے واحد مؤنث یا جمع مؤنث لائی جاتی ہے۔ تو مالحن کو آپ مالحتن کر دیجئے یا مالحاتن کر دیجئے، تو آپ صحیح طریقے سے آپ جملہ بنائیں گے البحار مالحاتن۔ اس کا ترجمہ ہوگا سمندر نمکین ہیں، یعنی کئی سارے سمندر نمکین ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کام آپ کو کل کو کر کے لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔